أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وهو الذي اور وہ وہی ذات ہے انشأ جنات جس نے پیدا کیے باغات معروشات چھپروں پر چڑھے ہوئے وغیر معروشات اور وہ جو چھپروں پر نہیں چڑھتے والنخل اور کھجور والزرع اور کھیتی مختلفاً اکلہ ان کے پھل مختلف ہوتے ہیں والزیتون اور زیتون اللہ نے پیدا فرمائے والرمان اور انار متشابہاً وغیر متشابہ آپس میں ملتے جلتے اور جو آپس میں نہیں ملتے کلو کھاؤ من ثمرہ اس کے پھلوں میں سے اذا اثمر جب وہ پھل دے دیں وآتوا حقہ اور دے دو اس کا حق یوم حصادہ جس دن تم یہ فصلیں کاٹو ولا تسرفوا حد سے تجاوز مت کرو اسراف مت کرو انہ لا يحب المسرفین بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ومن الانعام اور مویشیوں میں سے حمولتاً بار بردار ہے وفرشا اور زمین کے ساتھ ملے ہوئے کلو کھاؤ مما رزقکم اللہ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور پیروی مت کرو شیطان کے نقش قدم کی انہو بے شک وہ شیطان لکم عدو مبین تمہارا کھلا دشمن ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وغیرہ معروشات سورہ انعام کی آیت نمبر 141 اور 142 ہیں گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے عملی شرک کے ذیل میں مویشیوں اور کھیتی کا ذکر کیا کہ کھیتی کون اگاتا ہے مویشی کس نے پیدا کیے غیر اللہ کے نام پر کیوں نامزد کرتے دیا اللہ نے ہے اور تم اس میں غیروں کے حصے مقرر کرتے ہو اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے تخلیق کا ذکر کیا ہے وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ہے انشأ جنات معروشات وغیر معروشات اللہ نے باغات پیدا کیے ہیں کیسے باغات ایسے باغات ہیں کہ ان میں سے کچھ کو تو جو چھپر ہوتے ہیں چھتریاں بنائی جاتی ہیں لکڑی کے تاکہ ان بیلوں کو ان کے اوپر چڑھایا جائے جیسے انگور کا ہے انگور کی بیل جب تک آپ چھپر پر نہیں چڑھائیں گے دیوار پر نہیں چڑھائیں گے یہ پھل نہیں دیتا اسی طریقے سے جو سبزیوں میں توری وغیرہ ہے اس کے لیے کیا ہے آپ کوئی چھپر وغیرہ کوئی چھتری بنائیں گے
یا جو یہ مختلف قسم کے لوبیے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، ان کے لیے باقاعدہ ایسی ایک چھپر سی بنائی جاتی ہے اور اس کے اوپر وہ بیل چڑھتی ہے اور پھر وہ پھل دیتے ہیں. وغیرہ معروشات، اور کچھ ایسے ہیں زمین کے اوپر، جیسے یہ آپ کے آج کے جو خربوزہ ہے، تربوز ہے، گرما ہے، سردہ ہے، اسی طرح کئی سبزیاں ہیں، گھیا ہے وغیرہ، یہ زمین کے اوپر بھی آپ کو پھل دیتے ہیں. یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ انشأ جنات معروشات وغیرہ معروشات والنخل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور جیسی نعمت پیدا کی. اللہ عظیم نعمت ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے تمہیں نوازا ہے. اور والزرع، مختلف قسم کی کھیتیاں، اور مختلفاً اکلوہ، ان کے دانے بھی مختلف، مکئی دیکھ لیں، گندم دیکھ لیں، باجرہ دیکھ لیں، دالوں کی مختلف قسمیں دیکھ لیں، یہ مونگی کی دال ہے، یہ مسر کی دال ہے، یہ ماس کی دال ہے، ہر ایک کا کلر بھی چینج، ہر ایک کا ذائقہ بھی چینج، ہر ایک کی تاثیر بھی چینج. کون کر رہا ہے؟ اللہ. والزیتون، اللہ نے زیتون جیسی نعمت سے نوازا ہے. آج بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں الحمدللہ اللہ نے ایک عجیب نعمت عطا فرمائی. یہ ہمارا ملک نہیں ہے، ہم بڑے بے قدر لوگ ہیں، ہم سے بڑے ناقدرے کوئی نہیں ہے، ہم اس ملک کی ناقدری کر رہے ہیں. اس ملک میں وہ کون سی نعمت ہے جو پیدا نہیں ہوتی؟ لیکن افسوس ہے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا. بہترین اعلیٰ قسم کی زیتون کی پیداوار ہو سکتی ہے ہمارے ملک کے اندر. یہ چکوال کا علاقہ، اور ادھر جائے تو ہمارے پشاور سے پہلے نوشہرہ کے مضافات میں ایسے ایسے جنگلات ہیں زیتون کے. اگر تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی محنت کر لی جائے، کلمے لگا دی جائے، بہترین فصل، بہترین پیداوار. لیکن کون ہے جو یہ کام کرے؟ ہم تو کہتے ہیں جی ہمیں تو چاہیے اسپین والا چاہیے، ہمیں جی اٹلی والا چاہیے، جو کہ 3 لیٹر 4 لیٹر جو ہے وہ 15 ہزار کا خرید کر استعمال کرتے ہیں، 12 ہزار کا خرید کر استعمال کرتے ہیں، 4 ہزار روپے لیٹر استعمال کرتے ہیں. یہ نہیں کرتی ہماری گورنمنٹ کہ کم از کم اس طرف کیا کر دے، تھوڑی سی توجہ کر لے. رسول اللہ مبارک فرماتے کلوا الزیت وادہنوا بہ فانہ من شجرۃ مبارکہ، اس زیتون کے تیل کو کھاؤ بھی، جسم پر بھی لگاؤ. یہ کیوں؟ یہ اس مبارک درخت سے ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں شجرۃ، یہ شجرہ مبارکہ ہے، مبارک درخت ہے یہ. زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، بہرحال بہترین چیز ہے یہ، گائے بھینس کے گھی سے اعلیٰ اور افضل ہے یہ. گائے اور بھینس کا جو گھی ہے اس سے بھی اعلیٰ اور افضل زیتون کا تیل ہے، یہ استعمال کے لیے. لیکن کہاں، ہم تو صرف دیکھ سکتے ہیں، استعمال کون کرے؟ 4 ہزار روپے لیٹر اور 5 ہزار روپے لیٹر اور پتہ نہیں کیا. یہ بدقسمتی ہے. بہرحال والرمان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے انار پیدا کیے ہیں، متشابہن وغیرہ متشابہ، کچھ دانے آپس میں ملتے ہیں، کچھ نہیں ملتے، کچھ بے دانے ہیں، کچھ ترش ہیں، کچھ میٹھے ہیں، کچھ کیا ہیں، کچھ کیا ہے. یہ سب کچھ، اور آگے آئے گا سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسقا بماء واحد، یہ سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں پر ذائقہ مختلف ہے. زمین ایک، پانی ایک، آب و ہوا ایک، اور ذائقہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. خود بخود یہ نظام نہیں چل رہا، کوئی چلانے والا، کوئی چلانے والا ہے. فرمایا کلو، کھاؤ، من ثمرہ، ان کے پھلوں میں سے، اذا اثمرا، جب وہ پھل دے دے. ہاں ایک ہی ساتھ یاد رکھنا ہے، واتوا حقہ یوم حصادہ، جب تم کٹائی کرو تو پھر اللہ کا حق دے دینا. یہاں پر بعض مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں کہ اس سے مراد تھوڑا بہت صدقہ ہے، تھوڑا بہت صدقہ
دے دیا کرو. یعنی کوئی غریب فقیر آ جائے اور آپ باغ میں پھل توڑ رہے ہیں تو ان کو اوے دفع ہو جائے یہاں سے. نہیں، ایسا نہ کرنا. سورہ قلم میں نون والقلم وما یسطرون 29ویں پارے میں سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ کے مالکوں کا عجیب واقعہ بیان کیا ہے. اللہ نے بیان کیا. ایک شخص تھا، وہ بڑا نرم دل تھا. اس کی صورتحال یہ تھی کہ جب اس کا باغ پھل دیتا تھا اور پھل تیار ہو جاتا تھا، پک جاتا تھا، تو وہ پوری بستی کے، محلے کے، علاقے کے لوگوں میں جو غریب غربا ہوتے تھے سب کو پہلے بتا، کل بھائی جائیں گے تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلنا، اور بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ چلنا، آپ بھی ہمارے ساتھ چلنا. تو جب پھل توڑتے تھے ان کو بھی کیا ہے دے دے کہ چلو یہ بھی کھا لیں. بابا جی فوت ہو گئے، ابا فوت ہو گئے، بیٹوں نے کہا میرے پتہ ہی کچھ نہیں، بیڑا غرق کیا، کچھ بنایا نہیں ہے. اب ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جدید تعلیم یافتہ، ہم نے کیا کرنا ہے؟ نئے طریقے سے کاروبار کرنا ہے. سارا سال محنت ہم کریں اور مفت خورے آ جاتے ہیں اور ان کو ہم کھلائیں؟ نہیں. اب ہم جائیں گے اور جائیں گے اس انداز سے کہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو. جو درمیانہ تھا اس نے کہا دیکھو بدبختی نہ کرو، شاید ان کی برکت سے اللہ ہمیں بھی کھلا رہا ہو، ان کی برکت سے. حدیث شریف میں آتا ہے 2 بھائی تھے. ایک بھائی وہ اس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا دین کے لیے کہ وہ دین سیکھ رہا تھا. دوسرا بھائی محنت کر رہا تھا. جو محنتی تھا وہ رسول اللہ مبارک کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یہ مفت خورا جو ہے نا سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، حدیثیں یاد کرتے رہتا ہے اور میں سارا دن محنت کرتا ہوں، میری کمر ٹوٹ گئی اور یہ پھر آ کر آرام سے کھاتا. حضور نے فرمایا شاید اسی کی برکت سے آپ کو اللہ دے رہا ہے، اسی کی برکت سے اللہ دے رہا ہے. میری گزارش ہے کاروباری حضرات سے، آپ اپنے کاروبار میں ایک حصہ اللہ کے لیے متعین کر دیا کریں، چاہے 1% کیوں نہ ہو. منافع کی بات کر رہا ہوں. منافع میں یہ اللہ کے ساتھ کاروبار کر کے دیکھنا. اگر آپ کو مزہ نہ آئے تو مجھے بتا دینا قاری صاحب آپ نے غلط بتایا تھا. منافع میں کیا کریں؟ 1% اللہ کے نام پر دے دے کہ بس 1% میں نے دینا، جو مرضی ہو جائے، پھر دیکھنا اللہ کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اپنے قدرت دکھاتے ہیں پروردگار عالم. بہرحال تو یہ ان بھائیوں نے کہنا نہیں لگتا یہ بھی کسی مولوی کے ہاتھ سے چڑھ گیا ہے، انہوں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، خاموش ہو جا تو. جی ٹھیک ہے. اب رات کے اندھیرے میں یہ نکلے صبح اور اندھیرے میں جا رہے ہیں. دیکھا کہا اتنا دور کا سفر تو نہیں تھا، باغ آ ہی نہیں رہا. ہم تو 8-10 منٹ میں پہنچ جاتے، آدھا گھنٹہ ہو گیا اور چل رہے اور باغ آدھا گھنٹہ کیا وہ 10 گھنٹے بھی چلتے باغ نہ دارا. آئے ہائے چٹیل میدان، نہ باغ، نہ کوئی پودا، نہ کوئی درخت، کچھ بھی نہیں تھا. رب نے اپنی قدرت دکھا دی. لیکن وہ پھر بھی میں کہتا ہوں اچھے تھے، انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا کہ پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی ہے. ہم ہوتے ہم کیا کہتے ہیں اور یہ ہوتا رہتا ہے، یہ تو ضروری نہیں ہے، یہ بڑے اللہ یہ ایسے ہیں کہ ان غریبوں کی وجہ سے دفع کرو. لیکن وہ کیا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے کہ پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم انا الی ربنا لمنقلبون، پروردگار ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور جو ہماری غلطیوں کو غلطی معاف فرما دے. بہرحال فرمایا کو آتو حقہ یوم حصادہ. تو بعض مفسرین تو یہ معنی کرتے ہیں کہ جب ایسا موقع ہو تو کچھ نہ کچھ کیا کر دو، دے دیا کرو. بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد عشر ہے، عشر دو، عشر. اب عشر کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ بڑا اہم ہے، خصوصاً میرے وہ بھائی جو اس چیز سے متعلق ہیں، جن کی زمینیں ہیں یا کھیتی باڑی کرتے ہیں. مسئلہ یاد رکھیں، زمین کی جو بھی پیداوار ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا، کان کھول کر سنیں، گھر کے اندر اگر آپ نے ٹماٹر کا پودا لگایا ہے تو 10واں یا 20واں دانہ دینا ہے آپ نے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر حنفی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کوئی مقدار متعین نہیں ہے کہ اتنی ہوگی تو اللہ کے راستے میں دیں گے، نہیں. اگر 10 دانے ہوئے ہیں، آدھا دانہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راہ میں دینا ہے، یا پر لازم ہے عشر یا نصف عشر. وہ مسئلہ ہے کہ اگر زمین آپ کی بارانی ہے تو پھر آپ پر
10واں ہے. اور اگر آپ کی زمین نہری ہے, آپ یانہ دیتے ہیں آپ اور نہری ٹیکس دیتے ہیں, تو یا آپ نے کوئی ٹیوب ویل وغیرہ لگایا ہوا ہے اور بجلی کا بل وغیرہ دیتے ہیں یا ٹرپین چلاتے, جو بھی آپ کرتے ہیں, تو پھر اس صورت میں 20واں ہے. شریعت اللہ اکبر, انصاف دیکھیں کہ آپ خرچہ کر رہے ہیں تو اب کیا کرو, 20واں دو, 20ویں بوری, 20واں من, 20 من گندم ہوئی ہے, 20واں من اللہ کے راستے میں دے, 19 آپ کے. اور اگر آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوا تو بارش ہوتی رہی اور اسی سے سلسلہ چلتا رہا, بارانی زمین ہے, تو پھر آپ 10واں دیں گے. 10 من گندم ہوئی ہے تو 10واں من اللہ کے راستے میں دیں گے. اس کے لیے حد متعین نہیں ہے, جتنی بھی ہو. اچھا, کچھ لوگ یہاں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ یوں کرتے ہیں کہ پہلے خرچے نکالتے ہیں, خرچے نکال کر پھر کہتے ہیں جی اب یہ عشر نکالنا. نہیں نہیں نہیں, سب سے پہلے آپ نے عشر نکالنا. کل کتنا ہوا ہے؟ 200 من گندم ہوئی ہے, 200 من گندم کا 20واں نکال دو, 200 من گندم کا 20واں دے دو. اس کے بعد آپ اس کے اوپر جو آپ نے جو ٹیوب ویل کا خرچہ ہے اور آپ کے جو دوسرے خرچے ہیں اور ٹھیکے ہیں اور فلانا ہے اور ڈمکانا ہے, یہ سارے کے سارے معاملات آپ بعد میں کریں گے, پہلے وہ دینا ہے. یہاں پر یہ عظیم غلطی کرتے ہیں کہ پہلے کہتے ہیں نا پہلے ہمیں خرچے نکال لیں, خرچے نکال کے پھر اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے ہم کیا کریں گے, پھر ہم عشر دیں گے. یہ غلط بات ہے. بہرحال وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا, اور جب اللہ نے دے دیا تو پھر کیا ہے, اسراف مت کرو, اسراف مت کرو. نئی فصل آ گئی تو پھر تو کیا ہے, کسان تو سب سے پہلے اس نے پگ لینی ہے, اور پھر وارے نہیں آ رہے 10 دن بعد چودھری صاحب وہ خرچہ تو دے دیو. او بھائی جان, ابھی تو آپ نے فصل تو گئی, فصل اس نے اڑا دی اپنے عیاشیوں میں. نہیں نہیں, رب فرماتے اسراف مت کرو, اسراف مت کرو. آج اللہ نے دیا ہے تو طریقے سے خرچ کرو. وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. وَكُلُوا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا, اللہ تعالیٰ نے مویشی بھی ایسے پیدا کیے ہیں جو کچھ برداری کے لیے ہے, وہ جیسے اونٹ ہے اور گدھا ہے, وہ آپ کا سامان یہاں سے اٹھا کر وہاں لے کے جا رہے, اور کبھی انہوں نے نہ نہیں کی, اللہ اف تک نہیں کرتے کہ اور اتنا سامان, اتنا بوجھ مجھ پر لادا ہے. حمولت و فرشا, کچھ چھوٹے جانور جیسے بھیڑ بکریاں ہیں, چھوٹے چھوٹے جانوروں سے کلو کھاؤ, مما رزقکم اللہ, اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, شیطان کی پیروی مت کرو, شیطان کے پیچھے مت چلو, کیونکہ شیطان کہاں جا رہا ہے, جہنم میں. شیطان کہاں جا رہا ہے, اور جو اس کے پیچھے چلے گا وہ بھی کہاں جائے گا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں شیطان کے پیچھے مت چلو, شیطان کی پیروی مت کرو, ان کی پیروی کرو جو کہاں جا رہے ہیں. اور وہ کون ہے, انبیاء ہے. وہ کون ہے, انبیاء ہے, صدیقین ہے, شہداء ہے, صالحین ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. فرمایا انہ لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, وہ کبھی بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا, ہر وقت تاک میں رہتا ہے, جب بھی اس کا بس چلے گا آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور پہنچائے گا. ثمانیۃ ازواج, جانوروں میں سے جو حلال جانور ہیں وہ کون سے ہیں, ان کا ذکر اللہ نے کیا انشاءاللہ زندگی میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب, اللهم يا مصرف القلوب, ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا
بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ.